هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سب تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے. محرم الحرام شریف کی نسبت سے گزشتہ جمعات مبارکہ میں شہادت کربلا کے حوالے سے سلسلہ کلام سلسلہ گفتگو جاری ہے. 10 محرم شریف کو تاجدار کربلا سلطان کربلا سید الشہداء کربلا نواسہ رسول جگر گوشائے بطول فرزند حیدر کرار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شہادت کا جام نوش کیا آپ کی شہادت کے بعد
تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جیسے ہی امام علی مقام شہید ہوئے اندھیرا چھا گیا، تاریکی پھیل گئی اور آسمان جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ آج بھی آسمان پر غروب آفتاب کے وقت جو سرخی نظر آتی ہے، امام علی مرتبت کی شہادت سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ آسمان سرخ ہو گیا جب امام علی مقام شہید کیے گئے، تاریکی چھا گئی اور آسمان سے خون کی فوار برسی، جیسے ہلکی سی بارش ہوتی ہے۔ امام سیوطی نے لکھا کہ بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا، اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون دیکھنے کو ملتا تھا۔ جنات کے رونے کی آوازیں سنی گئیں جب امام علی مرتبت شہید کیے گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد یزیدی لشکر، جس کا سپہ سالار عمر تھا، 22,000 کا لشکر لے کر کربلا میں وہ آیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے حضرت سیدنا امام زین العابدین سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام علی مرتبت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ بیمار تھے اور آپ کی علالت اسی حکمت پر مبنی تھی کہ خاندان نبوت، خاندان رسالت کا اجراء حضرت امام حسین کے بعد سیدنا امام زین العابدین سے ہونا تھا۔ اس لیے حکمت خداوندی تھی، آپ بیمار ہوئے، ہر چند کہ آپ نے میدان کربلا میں جانے کی تمنا ظاہر فرمائی، مگر سیدنا امام علی وقار سیدنا حسین پاک رضی اللہ عنہ نے انہیں جانے کی اجازت نہیں دی۔ امام زین العابدین کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر شہادت سیدنا امام حسین کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ خاندان اہل بیت کے تمام افراد انہیں گھیرے میں لے لیا گیا اور ظالموں نے اپنی سواریوں کو دوڑایا اور اجساد مبارکہ جو تھے شہداء کے، وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ انہیں مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد آپ کا سر قلم کر کے نیزے کے اوپر لٹکایا گیا اور آپ کے جسد مبارک کو معاذ اللہ سواریوں کے پاؤں سے روندا گیا، جس سے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ امام علی مرتبت کی پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی تھیں۔ جتنے بھی قافلہ اہل بیت، کاروان اہل بیت کے جتنے بھی افراد شہید ہوئے تھے، ان سبھی کے سر قلم کیے گئے۔ آج بھی ملک شام میں دمشق کے اندر وہ روضہ مبارک موجود ہے
زائرین اس روضہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں جہاں ان تمام شہدائے کرام کے سر دفن ہیں جن کو کربلا میں شہید کیا گیا اور شہادت کے بعد ان کے سر قلم کر کے نیزوں پہ اٹھائے گئے۔ ان تمام شہداء کے سر جو ہیں وہ دمشق میں شام کے اندر دفن ہیں اور آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہیں۔ رات کے وقت یہ قافلہ کربلا سے روانہ کیا گیا اور کربلا کے قریب ہی کوفہ تھا۔ عراق ملک ہے، شہر کا نام کوفہ ہے، اور کوفہ کے قریبی ایک مقام ہے نہر فرات کے کنارے جس میدان کو کربلا یا نینوا کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ واقع کربلا پیش آیا اور امام علی مرتبت کی شہادت کے بعد کٹے ہوئے سر جو ہیں وہ نیزوں پہ اٹھا کر کربلا سے کوفہ لے جائے گئے۔ یزیدی لشکر کے کچھ لوگوں نے، وہ تمام لوگ جو یزیدی لشکر کے کربلا میں قتل کیے گئے تھے، مارے گئے تھے، ان کی قبریں بنائیں اور ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیا۔ لیکن اہل بیت اطہار کے خاندان کے وہ مقدس افراد جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کے اجساد مبارکہ بے گور و کفن کربلا میں پڑے رہے۔ یہ قافلہ جب کوفہ کی طرف کربلا سے روانہ ہوا تو اگلے دن کربلائے معلیٰ کے قریب ہی ایک گاؤں ہے جس کا نام غادریہ ہے، وہاں کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ان اجساد مبارکہ پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کی تدفین پھر ان گاؤں کے لوگوں نے اگلے دن آ کے کی۔ یہ تمام اجساد مبارکہ اور اہل بیت اطہار کا مکمل کاروان، جن میں مخدرات عصمت اہل بیت اطہار کی پاک باز بیویاں تھیں، خود حضرت امام علی وقار تاجدار کربلا سیدنا حسین پاک رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ و محتشمہ حضرت سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ بھی اس کاروان اہل بیت میں تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہی پیاری صاحبزادی حضرت سقینہ، وہ بھی اس کاروان میں تھیں، اور ان تمام افراد کو قیدی کیا گیا، اسیر بنایا گیا اور گرفتار کر کے کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ کوفے کا گورنر ابن زیاد تھا جو بڑا ظالم، جلاد اور جابر فاسق فاجر قسم کا آدمی تھا۔ اس کے سامنے جب امام علی وقار کا سر اقدس رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس چھڑی کے ساتھ حضرت امام علی وقار کے ہونٹوں پر اور دانتوں پر ہلکے ہلکے کچوکے لگانا شروع کیا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑھاپے کی زندگی گزار رہے تھے، انہیں شہادت امام علی وقار کی خبر ہو گئی تھی کہ امام علی مقام شہید کر دیے گئے ہیں، اور ان کا سر اقدس کاٹ کر نیزے پہ اٹھا کر کوفہ کی طرف لایا گیا ہے۔ آپ زیارت کے لیے یزید کے پاس جب ابن زیاد کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ابن زیاد جو ہے چھڑی سے امام حسین کے ہونٹوں پر اور دندان مبارک پر ضربے لگا رہا ہے، تو حضرت زید بن ارقم سے رہا نہ گیا۔ محب اہل بیت تھے، حضور کے صحابی تھے،
دل و جان سے خانوادہ نبوت کے قدردان تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد درجہ پیار کرنے والے تھے۔ آپ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ آپ نے آبدیدہ ہو کر کے فرمایا کہ اے ابن مرجانہ اپنے ہاتھوں کو روک لے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رحمت کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے، ان دندان مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک اس مقدس منہ میں حضور ڈالتے تھے اور امام حسین پر شفقت فرماتے تھے۔ یہ حضور کی بوسہ گاہ ہے، یہ دندان مبارک بھی حضور کے بوسہ گاہ ہے۔ اپنی چھڑی کو ہٹا لے۔ اب ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا، تمہارا سر قلم کر دیتا، لیکن تمہارا بوڑھا ہونا راستے میں رکاوٹ ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن مرجانہ برا ہو تیرا ستیہ ناش ہو تیرا، میرے بڑھاپے کا تجھے لحاظ آ رہا ہے، لیکن یہ خون رسول ہے، نسل رسول ہے، یہ آل رسول ہے، یہ حضور کے نواسے ہیں، اس نسبت کا تجھے حیا نہیں آیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد پر لعنت ملامت کرتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب یہ تمام سر جو کٹے ہوئے تھے کوفے کے بازاروں میں پھرائے گئے۔ اس لیے پھرائے گئے کہ ابن زیاد نے کہا کہ جتنے بھی یزید کے مخالف ہیں اور یزید کے اقتدار میں آنے کے بعد اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے ناپسند کرتے ہیں، یہ تمام کٹے ہوئے سر کوفہ میں اور گرد و نواح میں جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرے اور دمشق کی طرف سفر جاری رکھے، تو جس گاؤں سے بھی اور جس بستی سے یہ قافلہ گزرے ان کٹے ہوئے سروں کو بازاروں میں پھرایا جائے، بستیوں میں گھمایا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو یزید کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا وہی حشر ہوگا جو ان اہل بیت اطہار کے مقدس افراد کا حشر ہوا ہے۔ معاذ اللہ اس نیت کے ساتھ ان سروں کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا، یہاں تک کہ امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پہ اٹھایا ہوا تھا، اور یہ بدبخت جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس والا نیزہ تھاما ہوا تھا، اس شقی القلب شخص کا نام خولی تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام علی مقام کے لب مبارک نیزے کے نوک پر حرکت کر رہے ہیں، اور جب غور سے سنا گیا تو امام علی وقار تاجدار کربلا، سلطان کربلا، دڑ مبارک جسد اقدس تو کربلائے معلیٰ میں تھا، لیکن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس وقت جب سنا گیا تو امام علی وقار، امام علی مرتبت سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سورہ یاسین پڑھی جا رہی تھی۔ یزید بدبخت نے جب اقتدار میں آیا سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں، تو اس نے دیگر برائیوں کو جو رواج دیا تھا، فسق و فجور کو رواج دیا تھا، معاذ اللہ اپنے ایک بیان میں اس نے کہا تھا کہ یہ قرآن یہ منزل من اللہ نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ اس کے کلام الہی ہونے کا اس بدبخت نے انکار کیا تھا۔ امام علی مقام کی شہادت کہ جہاں اور بہت سے سبق ملتے ہیں، ایک نمایاں پہلو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یزید نے قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک کیا تھا۔ امام حسین کے کٹے ہوئے سر اقدس نے
قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کے منزل من اللہ ہونے اور کتاب اللہ ہونے پر مہر تصدیق ثبت فرما دی تھی۔ یہ قرآن کلام الہی ہے اور برحق ہے، اور میرے نانا جان اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ مہر تصدیق ثبت کی امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے قرآن مجید کی تلاوت کر، جیسے انبیاء کرام سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اولیاء کاملین سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے فرزند رسول سیدنا حسین ابن علی کی یہ کرامت تھی کہ آپ کے کٹے ہوئے سر نے کوفہ کے بازار میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی تھی۔ اسی کوفہ کے بازار میں جب شہر سے قافلہ نکل رہا تھا اور سوئے دمشق روانگی ہونے لگی تھی، تو اسی قافلے کے آگے آگے ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور سورہ کہف کی اس آیت مقدسہ پر پہنچا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف رقیم کے قصے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے عجیب تر نشانیاں ہیں۔ جب اس آیت مقدسہ پر وہ قرآن پڑھنے والا پہنچا، حضرت امام علی وقار سلطان کربلا کا کٹا ہوا سر نیزے پہ کلام کرنے لگا، گفتگو فرمانے لگے امام علی مقام۔ سر اقدس سے آواز آئی، لعلی لب مبارک حرکت کر رہے تھے کہ اے قرآن پڑھنے والے، یہ درست ہے کہ اصحاب کہف رقیم کے قصے اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں ہیں، لیکن سن بل اعجب قتلی و حملی، مگر میرا یوں قتل کیا جانا اور میرا سر کاٹ کر نیزے پہ یوں لیے پھرنا، یہ اصحاب کہف اور رقیم کے قصوں سے بھی زیادہ عجیب تر معاملہ ہے۔ یہ دو کرامات تھیں جو کوفہ کے بازار میں امام علی مرتبت کے سر اقدس کی کرامات ظاہر ہوئی تھی۔ حاضرین محترم، یہ قافلہ سوئے دمشق جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ رات ٹھہرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے ایک جگہ قافلے کو روکا گیا۔ جہاں قافلہ روکا گیا اس کے قریب ہی ایک کلیسا تھا۔ کلیسے کے راہب جو ہے اندر سے باہر آیا اور اس نے آ کر کے پوچھا کہ یہ کٹے ہوئے سر نیزوں پہ میں دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو زنجیریں پڑی، ہتھکڑیاں لگی ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور ان کے سر کیوں کاٹے گئے ہیں؟ یہ ماجرا اور معاملہ کیا ہے؟ یزید کی طرف سے یہ ہدایات دی گئی تھی سرکاری طور پر کہ جو بھی پوچھے یہ ماجرا کیا ہے تو صرف ایک ہی بات بتائی جائے کہ حکومت وقت کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی تھی، لہذا اسے ناکام کر دیا گیا ہے۔ یہ ان باغیوں کے کٹے ہوئے سر ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، تاکہ ہر طرف خوف و ہراس پھیل جائے اور یزید کے اقتدار کا جو خطرہ ہے اس کو بچایا جائے اور لوگوں کے دلوں پر رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے اور ایک خوف و ہراس کی کیفیت غالب آ جائے کہ جو بھی یزید کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر قافلے والوں نے کہا کہ کچھ باغی لوگ تھے جو حکومت کا تختہ الٹنے چاہتے تھے، اس بغاوت کو کچل دیا گیا ہے اور یہ بغاوت کرنے والوں کے سر ہیں جو کاٹے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ نورانی پیکر ان کی صورتیں اور ان کے حلیے بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑے ہی مقدس ترین لوگ ہیں، مجھے صحیح بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے۔ ایک شخص کو اس نے کچھ نقد رقم دی کہ یہ مجھ سے کچھ پیسے لے لو تحفے کے طور پہ،
مجھے سچی سچی بات بتا دو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس بدبخت نے جو پہلے ہی دنیا کے لالچ میں اندھے ہو چکے تھے، اور یہ سارا کھیل اسی لیے معاذ اللہ یہ ساری داستان کربلا کو جب دیکھا جائے تو اس میں لالچ، حرص و ہوس، اقتدار کے لالچ ان کے ذہنوں پر غالب آ گیا۔ دنیا کا مال و دولت اس قدر طمع ان کے دل میں پیدا ہو گیا کہ وہ امام حسین کو شہید کرنے پر آ گئے تھے۔ اسی لالچ میں آ کر اس نے وہ رقم وصول کی اور اس نے بتا دیا کہ یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے نواسے کا سر اقدس ہے، اور یہ خاندان کے دوسرے لوگ ہیں ان کے سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھائے گئے ہیں۔ وہ راہب بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھ سے کچھ پیسے لے لو اور ایک رات کے لیے یہ سر اقدس مجھے دے دو۔ اس نے کلیسا کے کمروں کی صفائی کروا کر ان تمام قافلے والوں کو وہاں ٹھہرایا اور امام علی وقار کا سر اقدس ایک رات کے لیے مانگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے میں تم سے کچھ پیسے لیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے 10,000 اور دوسری روایت میں 80,000 درہم، پر معاملہ طے ہو گیا کہ 80,000 درہم ہم دیں گے اور ایک رات کے لیے سر ہمیں دے دو۔ اور راہب نے وہ 80,000 درہم کے وعدے پر سر اقدس لے لیا، اور سر اقدس لینے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اس نے پانی گرم کر کے آپ کے سر اقدس کے بال جو خون آلود تھے، چہرہ اقدس جو خون آلود تھا، گیسوئے مبارک جو خون آلود تھے، گرد آلود تھے، گرم پانی کر کے آپ کے سر اقدس کو دھویا، گیسوئے مبارک دھوئے، اور اس کے پاس جو عطر پڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا آپ کے سر اقدس پر اور ریش مبارک پر اس نے مل دیا۔ عطر لگانے کے بعد ایک اونچی جگہ پر امام علی وقار کا سر اقدس رکھ کر رات بھر ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ سر حسین پاک کے ادب و احترام میں رات بھر کھڑا رہا، اور رات بھر اس نے عجیب منظر دیکھا کہ امام علی مقام کے سر اقدس سے لے کر آسمان تک نور کا ایک حالہ ہے جو رات بھر آسمان سے لے کر امام علی وقار کے کٹے ہوئے سر اقدس تک انوار و تجلیات کی رات بھر بارش ہوتی رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کا حالہ وہ رات بھر دیکھتا رہا، انوار و تجلیات کی بارشوں کو دیکھتا رہا۔ صوفیاء کرام نے فرمایا وہ دراصل ملائکہ کا نزول ہو رہا تھا اور آسمان سے فرشتے آ کر امام علی وقار کے سر اقدس کو سلامی دے رہے تھے۔ اس روحانی کیفیت کا اس نے رات بھر مشاہدہ کیا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، اس کو مشاہدہ کرا دیا گیا، اور وہ سحری کے وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ امام علی وقار کے سر اقدس کی کرامت تھی کہ وہ راہب جو ہے وہ ایمان کی دولت و نعمت سے مالا مال ہو گیا۔ صبح کو جب یہ قافلہ وہاں سے نکلا، ابھی چلنے ہی لگا تھا کہ دیکھا کہ ایک چٹان پر خون کے ساتھ ایک شعر لکھا ہوا ہے۔ یہاں دو روایتیں ہیں، وہ دونوں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ غیب سے لوہے کا ایک قلم نمودار ہوا جس سے یہ شعر لکھا گیا، اور قافلے والوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ چٹان پر خون سے ایک شعر لکھا ہوا تھا۔ قافلے والے حیران رہ گئے، انہوں نے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر تم کب سے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہارے نبی علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے یہ شعر یہاں لکھا ہوا دیکھا گیا تھا۔ قافلے والوں نے جب وہ شعر پڑھا تو ان کے تو طوطے اڑ گئے کہ یہ تو معاملہ ہی برعکس ہو گیا۔ وہ غیب سے جو شعر لکھا گیا تھا وہ تھا اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔
وہ لوگ جنہوں نے امام علی مرتبت کو شہید کیا ہے، ان کو شہید کرنے کے بعد کیا اب بھی ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ ان کے نواسے کو شہید کر کے ان کے نانا پاک کی شفاعت کی اب بھی یہ امید رکھتے ہیں؟ یہ قافلہ وہاں سے نکلا، اگلے مقام پر کچھ دیر کے لیے قافلہ ٹھہرا۔ انہوں نے کہا کہ لاؤ 80,000 درہم جو ہیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ وہ جب تھیلی کھولی، چونکہ گن کر 80,000 درہم لیا تھا، اب جب بانٹنے کے لیے تھیلی کا منہ کھولا تو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے درہم جو ہیں وہ ٹھکریوں میں بدل چکے تھے۔ وہ دراہم ٹھکریوں میں بدل چکے تھے، اور ان کی ایک طرف آیت لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظلم کرنے والے اس بات سے غافل نہ رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ سمجھیں اس معاملے میں، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اور دوسری طرف آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان قریب ظالم لوگ، ظلم کرنے والے دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ظلم کرنے والے ان قریب دیکھ لیں گے۔ دونوں طرف یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ اب دنیا کی دولت بھی ہاتھ نہ آئی، دین تو پہلے ہی ہاتھ سے جا چکا تھا، ایمان سے تو پہلے ہی ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اب دنیا کا مال بھی ہاتھ نہ آیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا خسارہ بھی اٹھا لیا اور آخرت کا خسارہ بھی اٹھا لیا۔ یہ قافلہ جب دمشق کی طرف جا رہا تھا تو یزید بدبخت نے کہا کہ یہ قافلہ دمشق کے جب قریب آیا تھا تو دارالامارات جو ہے گورنمنٹ ہاؤس، اس کے دروازے رات کو بند ہو جاتے تھے۔ یہ قافلہ جب دمشق میں پہنچا تو دیکھا کہ دارالسلطنت کے گورنمنٹ ہاؤس کے تمام دروازے بند ہو گئے، لہذا یہ قافلہ شہر سے باہر ہی کسی جگہ ٹھہرایا جائے تاکہ صبح جب دفتر کھلیں گے اور دارالسلطنت کا دروازہ کھلے گا تو پھر یزید کے پاس اس قافلے کو پیش کیا جائے گا۔ یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا اور ایک منزل طے کرنے کے بعد ایک محلہ تھا جس کا چوک تھا، وہاں اس قافلے کو رات ٹھہرایا گیا۔ نیزوں کے اوپر سر تھے اور اس قافلے کو رات وہاں ٹھہرایا گیا کہ صبح ہونے کے وقت جب گورنمنٹ ہاؤس کے دروازے کھلیں گے تو قافلے کو یزید کے پاس لے جایا جائے گا۔ اب وہاں قافلہ رات ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ کربلا کے سے چلے اور کوفہ سے چلے تو دمشق میں آئے، اور راستے میں یہی لوگوں کو بتاتے آئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی تھی، لہذا اس سازش کو کچل دیا گیا ہے۔ یہاں بھی اسی قسم کی کیفیت تھی، لوگ پوچھتے تھے یہ کن کے سر ہیں، تو یہی جواب ملتا تھا۔ یہ قافلہ رات کو ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی جس کا گھر بالکل اس چوک میں تھا۔ اس نے مکان کی چھت پہ چڑھ کے دیکھا کہ کچھ کٹے ہوئے سر نیزوں پہ ہیں اور کچھ لوگ قیدی بنائے گئے ہیں۔ اس نے یہ جب منظر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ پریشان ہو کر جب نیچے آئی، مکان کی چھت سے نیچے اتر کر اپنے مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے یہ سارا منظر دیکھا کہ کچھ پردے دار مقدس خواتین بھی اسے نظر آئیں، اور یہ قافلے کے چہرے کے آثار بتاتے تھے کہ یہ بہت مظلوم اور دکھی لوگ ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ کافی وقت گزر گیا، ان کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملا۔ وہ عورت جو ہے وہ اپنے طور پر گئی اور گھر میں کچھ کھجوریں پڑی تھی، کچھ دودھ تھا، کچھ پانی تھا، کچھ سامان تھا۔
اور اس نے دیکھا کہ کپڑے میلے کچیلے ہیں، اس نے کچھ کپڑے بھی لیے، کچھ چادریں لی، کھجوریں، کھانے پینے کا سامان اور کچھ توشادان بنا کر کے قافلے کی طرف آئی تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور مخدرات عصمت پاک باز بیویاں جس جگہ پہ تشریف فرما تھی وہاں اس نے آ کر کے ان کو وہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ تحفے میں پیش کی۔ حضرت سیدہ زینب نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کون ہو، کیا ہمیں تم جانتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا تم کون لوگ ہو، یہ کن کے سر ہیں کٹے ہوئے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھوکے پیاسے ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، مظلوم ہیں، تو میں اپنے طور پر کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئی۔ حضرت سیدہ زینب آپ دیدہ ہو گئیں، فرمایا کوفہ سے لے کر دمشق تک ہمیں کسی نے پوچھا نہیں تم کون ہو جو اتنی ہمدردی کر رہی ہو، آخر یہ ہمدردی کی وجہ کیا ہے؟ تو بوڑھی خاتون نے کہا کہ میں کچھ دیر مدینہ منورہ میں ایک گھر میں نوکرانی کے طور پر خدمت سر انجام دیا کرتی تھی۔ اس وقت میں جوان تھی اور میرا خامد مجھے لے گیا کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں، دمشق کے، یہاں کوئی ذریعہ آمدن نہ تھا، جیسے یہاں لوگ روزگار کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ چلتے ہیں حجاز مقدس اور وہاں جا کر شہر مدینہ منورہ میں کوئی نوکری ڈھونڈتے ہیں، کوئی محنت مزدوری تم کر لیا کرو، میں بھی کسی گھر میں کام کاج دیکھ لوں گی۔ ہم شام سے دمشق سے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو ہمیں ایک گھر میں نوکرانی کے طور پر ہمیں کچھ ملازمت مل گئی۔ میرا خامد دن بھر کو محنت مزدوری کرتا تھا اور میں گھر میں خدمت کیا کرتی تھی، اور ان گھر والوں کی میں خدمتگار کے طور پر کچھ عرصہ میں نے اس گھر میں گزارا تھا۔ اور میری جو مالکن تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ ہماری جوانی کی عمر گزر گئی تو ہم نے ارادہ کیا کہ اب ہم چلتے ہیں اپنے دیس اور اپنے وطن، وہاں جا کے زندگی کے دن گزار لیتے ہیں۔ تو جب میں رخصت ہونے لگی تو میری مالکن نے مجھے کپڑے بھی دیے، پیسے بھی دیے، کچھ ساز و سامان بھی دیا، اور جب مجھے رخصت کیا تو میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، میں نے آپ کی خدمت کی ہے، مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ تو میری مالکن نے مجھے کہا تھا کہ زندگی میں اگر کہیں کوئی فقیر اور مسافر لوگ مل جائیں تو ان کی خدمت کر دینا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دینا۔ کوئی مسافر، کوئی خستہ حال کہیں مل جائے تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دینا، ان کی خدمت کر دینا۔ سیدہ زینب سے اس نے کہا کہ میری مالکن کی یہ مجھے نصیحت تھی، میں نے دیکھا کہ یہ کوئی لٹا ہوا قافلہ ہے، کٹے ہوئے سر ہیں، اسیران ہیں، ان کی خدمت کر دوں، کھانا کھلا دوں، تواضع کر دوں، تاکہ مالکن نے جو وصیت کی تھی اس پر عمل ہو جائے۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ وہ گھر جو ہے اس کی کوئی مجھے بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، اور ایک چھوٹی ننھی سی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ میں زینب کو اٹھایا کرتی تھی، حسین اور حسن کو کھلایا کرتی تھی، اور میری مالکن کا نام فاطمۃ الزہرا تھا، اور اس گھر کے مالک کا نام علی المرتضیٰ حیدر کرار تھا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سیدہ زینب کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، وہ حسین کہاں ہیں، مجھے ان کا کچھ علم نہیں۔ ایک زمانہ بیت گیا، میں مدینہ چھوڑ کر یہاں شام میں آ گئی۔ حضرت سیدہ زینب آپ دیدہ ہو گئی، صبر کی انتہا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بی بی اللہ تجھے جزا دے، وہ زینب جس کی تو باتیں کر رہی ہے، انا زینب، وہ زینب میں ہوں، اور یہ نیزے کی نوک پر جو کٹا ہوا سر ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ فرمایا وہ زینب میں ہی ہوں، اور یہ کٹا ہوا سر جو نیزے پہ اٹھایا گیا ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔
یہاں ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اس نے ایک نظر سیدہ زینب کو دیکھا، اسیران کربلا کو دیکھا، کٹے ہوئے سر نیزوں پہ دیکھے، حسین پاک کے سر اقدس کی جب زیارت کی تو وہ صبر کی تاب نہ لا سکی اور اسی وقت اس نے وہاں جام شہادت نوش کر لیا، اسی وقت جام شہادت نوش کر لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے صبر کا دامن نہ چھوڑا تھا۔ یہ حالات و واقعات اب آہستہ آہستہ کسی طرح یہ خبر دمشق میں پھیل گئی کہ یہ خانوادہ نبوت ہے، یہ آل رسول ہے، یہ علی کے لال ہیں، فاطمہ الزہرا کے جگر پارے ہیں، جنہوں نے یزید کے فسق و فجور اور اس کی بدبختیوں کی نشاندہی کی تھی، لہذا دین کی بقا و سالمیت کے لیے یہ حسین آئے تھے، ان بدبختوں نے انہیں ظلماً شہید کر دیا۔ صبح کا جب سفیدہ نمودار ہوا، یزید کے پاس کٹا ہوا سر امام علی مقام کا ایک تشت میں رکھا گیا، حضرت زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہتھ کڑیاں ہیں، یزید کے سامنے لے جایا گیا۔ یہ اسیران کربلا، یہ کاروان اہل بیت، یہ لوٹا ہوا تاراج قافلہ دمشق کے اندر جب یزید کے سامنے پہنچا تو یزید نے امام علی مقام کے سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر معاذ اللہ ایک ایسا جملہ بولا جس کی بنیاد پر سیدنا امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یزید کافر تھا، اور اس کے کفر پر یہ دلیل ہے کہ اس نے یہ جملہ اس وقت بولا جب امام علی مقام کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے رکھا گیا۔ یزید نے کہا کہ میرے بڑے جو بدر میں قتل ہوئے تھے، میرے بڑے جو بدر میں مارے گئے تھے، آج زندہ ہو کر آئیں اور دیکھیں کہ میں نے نبی کے گھرانے سے اپنے بڑے جو بدر میں مارے گئے تھے ان کا بدلہ کس طرح سے لے لیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یزید کے اس جملے کی بنیاد پر یزید کی تکفیر کی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تکمیل الایمان میں لکھا ہے کہ کافر فرنگ بھی وہ کام نہ کر سکا جو یزید بدبخت نے کربلا میں ظلم کیا تھا۔ امام علی مقام کے سر اقدس کو سامنے رکھ کر وہ کہتا ہے میں نے بدر میں جو میرے بڑے مارے گئے تھے ان کا بدلہ لے لیا معاذ اللہ، اور پھر چھڑی پکڑ کے امام علی مرتبت کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مارنے لگا۔ حضور کے صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دمشق میں رہائش پذیر تھے، انہیں اطلاع ملی تھی کہ امام حسین شہید ہو گئے، ان کا سر اقدس یزید کے پاس لایا گیا، وہ زیارت کے لیے آئے تھے، آپ برداشت نہ کر سکے۔ وہ بات جو حضرت زید بن ارقم نے یزید کے پاس کہی تھی وہی بات صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی نے یزید بدبخت سے کہی۔ فرمایا او بدبخت لئیں تو چھڑیاں مارتا ہے ان مقدس ہونٹوں پر جن پر رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی چھڑی کو ہٹا لے۔ اس نے کہا کہ تم بوڑھے ہو اور تمہاری عقل ضائع ہو گئی ہے، تم سٹھیا گئے ہو، اگر بوڑھے نہ ہوتے تمہیں قتل کر دیتا۔ آپ نے بھی وہی جواب دیا کہ میرے بڑھاپے کا خیال آ رہا ہے مگر ان کی نسبتوں کا حیا نہیں آ رہا، ان کی نسبتوں کا خیال نہیں آ رہا۔ فرمایا تو نے قیامت تک کے لیے ایسا کام کر دکھایا کہ قیامت تک تیرے گلے میں لعنت کا طوق پڑ چکا ہے، اب قیامت تک وہ لعنت کا طوق دنیا قیامت تک دیکھتی رہے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو آیت مقدسہ میں نے آج خطبے میں تلاوت کی ہے، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیا، اذیت دی دنیا کی زندگی میں، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں بھی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہی حضرت ابو برزہ اسلمی نے فرمایا تھا کہ یزید نے ایسا کام کیا ہے قیامت تک اس بدبخت پر لعنت برستی رہے گی۔
جمعے کا دن تھا، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ آج دمشق کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ میں دوں گا۔ اس نے کہا یہ کون ہے جو بول رہا ہے؟ قافلے والوں نے بتایا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تم نے اس کو کیوں نہیں قتل کیا؟ سب کو قتل کر دیا، اس کو کیوں چھوڑا ہے تم نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو اپنے کلاوے میں لے لیا، فرمایا بدبخت، پورا خاندان شہید کرنے کے بعد بھی ابھی تک اگر آپ تمہاری پیاس نہیں بجھی تو پھر سن لو، پہلے مجھے قتل کرو گے پھر زین العابدین کی طرف آؤ گے۔ آپ کی آواز سے ایسا روح پیدا ہوا کہ یزید خاموش ہو گیا۔ جمعے کے خطبے میں امام علی مقام کے لخت جگر، بیمار کربلا سجاد سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں۔ تمام واقعات کربلا جو چیدہ چیدہ واقعات تھے وہ جمعے میں بیان کیے۔ یزید بھی مجمع میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ پورے مجمع میں آہوزاری ہے اور لوگ یزید کے بارے میں نفرت کے لفظ بول رہے ہیں، اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ جمعے کی نماز لیٹ ہو رہی ہے، تقریر بند کرو اور جمعہ پڑھاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے جب یہ تمام واقعات جمعے میں دمشق کی جامع مسجد جامع عموی میں بیان فرمائے تو نماز جمعہ کے بعد شہر کے احوال بدل گئے۔ یزید کے بارے میں دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، لیکن صاحبان اقتدار جن کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ اقتدار کی طاقت استعمال کر کے مخالف کو دباتے ہیں۔ قتل و غارت کا ایسا بازار گرم کیا گیا کہ لوگ خاموش ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے، مگر یزید بدبخت پر ہر شخص لعنت بھی کرتا تھا، اس سے نفرت بھی کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حالات یکسر بدل گئے، وہ صحابی رسول جو کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم جب آئے تھے کوفہ میں تو انہوں نے بالکل کوئی تعرض نہیں کیا تھا، روکا نہیں تھا امام مسلم کو، اسی وجہ سے یزید نے انہیں معزول کیا تھا اور ان کی جگہ پہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر لگایا تھا۔ اس نے فوراً بلایا حضرت نعمان بن بشیر کو، وہ صحابی رسول تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی طرح اس قافلے کو اب مدینہ منورہ پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروان اہل بیت اور کربلا کا یہ تاراج قافلہ جب دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 فوجیوں کا دستہ تھا جو حفاظت کے لیے دیا گیا، اور یہ قافلہ پھر دمشق سے مدینہ منورہ لے جایا گیا۔ مدینہ پاک یہ کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ اور تاراج قافلہ جب پہنچا تو حضرت محمد بن حنفیہ شہر سے باہر نکل آئے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شہر سے باہر آ کر اس قافلے کو استقبال کرتی ہیں، اور پورے کا پورا قافلہ سیدھا در مصطفیٰ پہ حاضری دیتا ہے۔ حضور کے روضہ انور پر جا کر حضرت امام زین العابدین نے پورا تاریخ کربلا، پورا دن کے واقعات، جانے اور آنے کے معاملات سرکار کی بارگاہ میں عرض کیے۔ رات کو خواب میں دیکھا، فرمایا بیٹے زین العابدین تو مجھے داستان کربلا سنا رہا تھا، میں تو خود کربلا میں موجود تھا جب یہ ساری شہادتیں ہو رہی تھی۔ حضرت ام سلمہ کی روایت سیاستہ میں صحیح مسلم میں ہے کہ جس دن کربلا میں امام علی مقام شہید ہوتے ہیں، مدینہ منورہ میں حضرت ام سلمہ خواب دیکھتی ہیں کہ حضور کی ریش مبارک گیسو مبارک گردآلود ہیں، تھکاوٹ کے آثار ہیں، ہاتھ میں خون کی شیشی پکڑی ہوئی ہے۔ ام سلمہ خواب میں پوچھتی ہیں آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا۔
یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ سے باہر نکل گئے اور ایک جنگل میں جا کے آپ نے ڈیرا لگایا اور ساری زندگی آپ نے وہیں بسر کر دی، اور واقعہ کربلا کے بعد کسی نے بھی حضرت امام زین العابدین کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ حاضرین محترم، یہ لوٹا ہوا قافلہ پھر واپس مدینہ منورہ آتا ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ۔